تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے علم سیکھا اور سکھایا۔ زندگی میں علم ضرور سیکھو۔ اگر علم نہیں سیکھ سکتے تو عالم کے پاس بیٹھنا شروع کر دو۔ اگر عالم کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور عالم کے ساتھ بیٹھو۔ تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ جو بندگان خدا کو معصیت کی باتیں حسین بنا کر نہ دکھائے اور خدا کی کارروائی سے بے خطر نہ رکھے اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے۔ یہ دو آدمی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، عالم بے عمل، جاہل عابد۔ عالم تو اپنی بے عملی کی وجہ سے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کرتا، اور دوسرا اپنی عبادت کے جال سے لوگوں کو گمراہی کے جال میں پھنساتا ہے۔ کام کے لوگ صرف دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، عالم اور طالب علم۔ ان کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ مکھیاں ہیں، بیکار اور نکمے۔ لوگ تین قسم کے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرے علم دین حاصل کرنے والے جو نجات کا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور تیسرے کمینے فرو مایا جو ہر ایک چیخنے اور چلانے والے کی آواز پر چلتے ہیں۔ وہ نور سے بے بہرا اور وہ دین کے مضبوط قلعے میں پناہ گیر نہیں ہوتے۔ علماء موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور جاہل لوگ یعنی جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتے، جاہل حیات میں بھی مردہ ہیں۔ جو شخص اہل علم سے مسائل دریافت کرتا ہے وہ صاحب علم ہو جاتا ہے۔ جو شخص علماء سے مسائل پوچھتا رہتا ہے وہ بہت سے علمی فوائد حاصل کر لیتا ہے۔ علماء اس لیے غریب اور بے کس ہیں کہ جاہل لوگ زیادہ ہیں اور وہ ان کی قدر منزلت نہیں جانتے۔ پورا عالم وہ ہے جو علم سے کبھی سیر نہ ہو اور نہ اس سے اپنی سیری ظاہر کرے۔ سود مند وقت وہ ہے جو لوگوں کو برے کاموں سے روک دے۔ کتاب علماء کے باغ حکمت بزرگوں کی ریاست اور علم ادبا کی خوش طبعی کا سامان ہے۔ عالم وہ ہے جس کے اعمال اس کے افعال کی درستی کے شاہد ہوں، اور پرہیزگار وہ ہے کہ اس کا نفس پاک اور حسائل اچھے ہوں۔ علماء کی دوستی اور اشنائی دین کا ایک حصہ ہے، اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ عالم اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا، جاہل اپنے علم پر بھروسہ کرتا اور نادان اپنی امید آرزو کا اصرار رکھتا ہے۔ صد آفرین اس عالم کو جس نے علم دین حاصل کیا۔ برے کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کے نگہبانی عذاب سے خائف رہ کر آخرت کا توشہ تیار کیا کرو۔ بہت سے عالم بدکار اور بہت سے عابد بے علم ہیں، ان سے پرہیز رکھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو اور ان سے میل جول چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے۔ عالم وہی ہے جس نے علم پڑھ کر عمل کیا۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھو، بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے برا مت خیال کرو۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو۔ تیرے سب سے اچھے ساتھی وہ لوگ ہیں جو صاحب علم اور حلم ہو، اور سب سے اچھے مشیر وہ ہیں جو عقل مند اہل علم اور تجربہ کار ہوں۔ عالم کے پاؤں پھسلنے کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کا ٹوٹنا کہ وہ خود بھی غرق ہوتی اور اپنے ساتھ اور چیزیں بھی ڈبو دیتی ہے۔ عالم لوگوں کی آفت یہ ہے کہ عالم بدکار ہوں، اور انصاف کی عادت یہ ہے کہ حاکم بلا ظالم اور ستمگار ہو۔ عالم وہ ہے جو اپنی قدر سمجھے، اور جاہل وہ ہے جو اپنی حالت نہ پہچانے۔ ایک عالم بے باک اپنی بے باکی کی وجہ سے اپنا فرضی مذہبی ادا نہیں کرتا، اور جاہل عابد اپنی عبادت کے جال سے لوگوں کو گمراہی میں پھنساتا رہتا ہے۔ عالم علم کے طفیل مامر اپنی پیری کے باعث نیکی کرنے والا اپنی نیکی کی بدولت، اور بادشاہ اپنی سلطنت کی وجہ سے عزت اور اکرام کے قابل ہے۔ عالم شخص عمل صالحہ کی زیادتی سے مستغنی نہیں ہوتا، اور عقل مند اور ہوشیار آدمی درست اور غالب رائے سے کبھی بے پرواہ نہیں رہتا۔ حق چھوڑنے کے بعد گمراہی حاصل ہونے کے سوا کچھ نہیں، اور علماء کے جیسے دشمن جاہل ہیں، ایسا کوئی دشمن نہیں۔ قیامت کے روز وہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے جو غنی ہو کر اپنے مال کو فقیروں پر خرچ نہ کرتے تھے، اور جنہوں نے عالم دین ہو کر دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالا۔ اگر اہل علم علوم دین محض رضائے رب کے حاصل کرنے کو کرتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے ان سے محبت رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ بعض علماء علم دین کو طلب دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہوتا ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ عالم کے پاؤں کا پھسل جانا
جہان کو بگاڑتا ہے۔ علماء کی اہانت سے بچے رہیے کہ یہ نہایت عیب کی بات ہے جو لوگوں کو تجھ پر بدظن کر دے گی اور وہ تیری نسبت برے برے خیال رکھیں گے۔ فضلہ کی غرض مجلس کی حکمت سے اور علماء کی لذت تدریس علم سے حاصل ہوتی ہے۔ عالم پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ جو مسائل اسے معلوم نہ ہوں ان کو دوسرے علماء سے سیکھیں اور حاصل کریں، اور جو دین کی باتیں اسے معلوم ہوں وہ لوگوں کو سکھائے۔ علماء کی خدمت میں بیٹھ تاکہ علم زیادہ ہو، بردبار لوگوں کی مجلس میں رہ تاکہ حلم اور بردباری بڑھے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں جو دو سخاوت کرتا کہ لوگ تعریف کریں، اور علماء کی مجلس میں بیٹھ تاکہ سعادت دارین حاصل ہو۔ مال جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں، اور اہل علم کا نام جب تک دنیا قائم ہے باقی رہے گا۔ گو ان کے بدن آنکھوں کے سامنے موجود نہیں، مگر ان کے علوم دلوں کے اندر محفوظ ہیں۔ عالم مخالف جاہل موافق سے بہتر اور اچھا ہے۔ جو شخص کتابوں کے دیکھنے سے تسلی پکڑتا ہے وہ کبھی بے چین نہیں ہوتا۔ اپنے نفس کا خلاف کرتا کہ تیری حالت درست ہو جائے، اور علماء کے ساتھ میل جول رکھ تاکہ علم حاصل ہو۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو مگر اسے ذلیل نہ سمجھو، اور بیوقوف اگرچہ برے مرتبہ پر ہو مگر اسے برا مت خیال کرو۔ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کے دوست احباب بہت ہوں، پھر وہ علماء، اولیاء اور پرہیزگاروں کی صحبت کس لیے اختیار نہیں کرتا۔ ان کے فضائل غنیمت سمجھنے کے قابل ہیں، ان کے علوم رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی صحبت سے زینت حاصل ہوتی ہے۔ مال جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں، اور اہل علم کا نام جب تک دنیا قائم ہے باقی رہے گا۔ گو ان کے بدن آنکھوں کے سامنے موجود نہیں، مگر ان کے علوم دلوں کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ علم علماء کی صحبت کے سوا کبھی حاصل نہیں ہوتا، اور شرافت کے سوا حسن کچھ نہیں کام آتا۔ اگر عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو وہ بہت برا جاہل اور نادان ہے۔ ہمیشہ سے عالم لوگوں کا دستور ہے کہ اگر کوئی جھوٹی بات کہی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر حق بات سنائی جائے تو اس کی نسبت ٹال مٹول کرتے ہیں۔ عالم کا جمال اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ پرہیزگاری کے ذریعے سے اپنی آبرو کو بچائیں اور طالبان علم اسے دنیا میں پھیلائیں۔ علماء کے باہم بحث و مباحثہ کرنے سے کئی فوائد پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے ان کے فضائل ظاہر ہوتے ہیں۔ علماء سب سے زیادہ با اخلاق اور طمع لالچ سے دور ہیں۔ عالم مردوں کے درمیان بھی زندہ اور جاہل زندوں کے بیچ بھی مردہ ہیں۔ لوگ حصول علم کی طرف اس لیے راغب نہیں ہوتے کہ وہ اکثر عالموں کو بے عمل پاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔